السلام علیکم. ایونٹ ہینڈلنگ کے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر لاسٹ لیکچر میں جی یو آئی بلڈنگ کا کام ہم نے کیا تھا. آئی ہوپ آپ نے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کیے ہوں گے اور ڈفرینٹ ٹائپ کی جی یو آئیز بنا کے دیکھی ہوں گی. ایک ایڈریس بک کی جی یو آئی بنانے کے بارے میں آپ کو کچھ کہا بھی تھا, ایز اے ہوم ورک دی بھی تھی. وہ ایڈریس بک کے لیے آپ نے بنائی بھی ہوگی. اس کو ایڈریس بک کے ساتھ اٹیچ بھی کرنے کا کام کرتے ہیں, اور یہ بھی ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ سارا کام کرنے کے لیے ایونٹ ہینڈلنگ کی جاتی ہے, ایونٹ ہینڈلنگ کا ماڈل کیا ہے. ان سب چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اپنے لیے ایک ایگزامپل بھی بنائیں گے جہاں پہ ہم تھوڑے سے ایونٹس ہینڈل کر کے دیکھیں گے. ایونٹ ہینڈلنگ کی بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو کانسیپٹ میں آپ کا ریوائز کروانا چاہوں گا وہ ہے آپ کے انٹرفیسز کا. آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرفیسز کی دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انٹرفیس جو ہوتا ہے ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور انٹرفیس کے اندر جو میتھڈز آپ لکھ دیتے ہیں, جو کلاس اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان میتھڈز کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے. اگر وہ کلاس ان میتھڈز کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ نہیں کرتی تو اس کلاس کا ہم آبجیکٹ نہیں بنا سکتے. انٹرفیسز بہت ساری جگہوں پہ یوز ہوتے ہیں. جاوا کے اندر انٹرفیسز کی ایک اسپیسیفک امپورٹنس اس وجہ سے بھی ہے کہ ایونٹ ہینڈلنگ کے اندر ہم انٹرفیس کو استعمال کرتے ہیں. ایونٹ ہینڈلنگ کے پروسیس کو جاننے کے لیے ہم انٹرفیسز پہ بات بھی کریں گے, لیکن ایونٹس ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر کہ یہ وہی جی او آئی جو ہم نے آپ کو ایک پچھلی دفعہ بھی دکھائی تھی کہ اس میں بہت سارے کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل یہ آپ کے سامنے جو ٹاپ پہ بٹنس ہیں, جب آپ ان کو پریس کرتے ہیں تو کچھ ایونٹس جنریٹ ہوتا ہے. آپ کی جو ونڈو کے اوپر سسٹم مینیو ہوتا ہے, اس ونڈو کو منیمائز کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں یا اس کو ایگزٹ کرتے ہیں, تب ایونٹس جنریٹ ہوتے ہیں. جو آپ چیک باکسز کو دیکھ رہے ہیں, جب آپ ان میں چیک ان چیک کرتے ہیں تو ایونٹس جنریٹ ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہے, اس کو ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے آپ کوئی آئٹم سلیکٹ کرتے ہیں تب ایونٹس جنریٹ ہوتے ہیں. اسکرال بار کو موو کرتے ہیں, سلیکٹر کو موو کرتے ہیں تو ایونٹس جنریٹ ہوتے ہیں. سو ایونٹس ہمارے پاس بہت ساری جگہ پہ جنریٹ ہوتے ہیں جن کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. سو ایونٹس بیسیکلی جی یو آئی جنریٹ ایونٹس وین دا یوزر انٹریکٹ ود دا graphical user interface. We can have different type of events. For example, clicking a button is an event, moving the mouse over your GUI is an event, closing a window is also an event. So there are different types of events that we have and we can work with these events. In Java, events are represented by objects. So it means that whenever a GUI component generates an event or an event is generated by some other ways, such as when we press a key or when we move our mouse, then that event is represented in a Java by an object. These objects tell us about the event and its source. Examples of these objects are action event, window event. So when you press a button, an event object is created and that object is known as action event. When you close your window, an event object is generated which is window event. When you move your mouse, an event object is generated which is known as mouse event. And all these event objects encapsulate information about the event and its different source. Both AWT and Swing components can generate events. آپ دونوں کے جو components ہیں, buttons وغیرہ ہیں, سب کے ساتھ events generate کرا سکتے ہیں. جو ہمارے پاس packages important ہے ایونٹ ہینڈلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ java.awt.event.static ہے and javax.swing.event.static ہے. There's one thing that I need to point out over here is that many students have asked کہ جب ہم نے java.awt.static import کر لیا ہے تو java.awt.event.static import کرنے کی کیا ضرورت ہے. ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ ایک ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے. سو بائی سیئنگ import java.awt.static we are saying that import all the classes that are present inside the AWT directory, inside the AWT package. اس کی سب ڈائریکٹریز یا سب پیکیجز کو امپورٹ کرنے کی بات نہیں ہوئی. اسی طرح جب ہم بات کریں java.awt.event.static کی, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جاوا ڈائریکٹری کے اندر, AWT ڈائریکٹری کے اندر جو ایونٹ ڈائریکٹری ہے اس کی ساری کلاسز کو امپورٹ کر لیا جائے. سو java.awt.static AWT ڈائریکٹری کے اندر ساری کلاسز کو امپورٹ کرتا ہے. اس کے اندر جو سب ڈائریکٹریز ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو کلاسز ہوتی ہیں ان کو امپورٹ نہیں کرتا, تو ان کو آپ کو سیپریٹلی امپورٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک اسکرین کے پر فگر ہے جس میں ہم نے ڈفرینٹ ٹائپ کے ایونٹ آبجیکٹس دکھائے ہوئے ہیں. ان میں سے کئی ایونٹ آبجیکٹس آپ یوز کریں گے, جیسے ایکشن ایونٹ ہے ٹاپ کے اوپر سینٹر میں. یہ ایکشن ایونٹ جو ہے
یہ بٹن وغیرہ کی کلکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی طرح باٹم پہ آپ دیکھیں تو کی ایونٹ ہے, جب آپ کی بورڈ پہ کی پریس کرتے ہیں تو یہ ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے. اسی طرح ماؤس ایونٹ ہے, جب آپ ماؤس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ماؤس ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے. باٹم پہ دونوں ایونٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. What is common for both AWT and Swing is the way they generate event and the way we handle these events. JDK basically employs event delegation model. Event delegation model پہ جانے سے پہلے میں یہاں پہ یہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ ایونٹ ڈیلیگیشن ماڈل میں ہم اپنا ایونٹ جو ہے ایک کمپوننٹ ایونٹ جنریٹ کرتا ہے اور وہ کمپوننٹ خود ہی ضروری نہیں کہ ایونٹ کو ہینڈل کرے, اس ایونٹ کو ہینڈل کرنے کی رسپانسبلٹی ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں. سو وی ایکچولی ڈیلیگیٹ دا رسپانسبلٹی آف ہینڈلنگ این ایونٹ ٹو سم کلاس. اسی لیے اس کو ڈیلیگیشن ماڈل بھی کہا جاتا ہے. ڈیلیگیٹ کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی, جیسے آج کل آپ نے بہت اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ پاورز ہم نے ڈیلیگیٹ کر دیں لوکل باڈیز کو, تو اپنی پاورز ان کو دے دیں. اس طرح ایونٹ ڈیلیگیشن ماڈل کا کیا مطلب ہے کہ جو ایونٹ جنریٹ ہو رہا ہے اس کو ہینڈل کرنے کی رسپانسبلٹی ہم کسی کلاس کو دے دیتے ہیں, اینڈ دیٹ از وائی اٹ از نون ایز این ایونٹ ڈیلیگیشن ماڈل. سو ایونٹ ڈیلیگیشن ماڈل جو ہے, ان دا ایونٹ ڈیلیگیشن ماڈل processing of an event is delegated to a particular object which is known as event handler. اس آبجیکٹ کو دے دیتے ہیں and that handler actually handles the event. It's a publish subscribe model. Publish subscribe میں بھی آپ آگے کسی جا کے ایڈوانس کورس میں پڑھیں کہ کیا پیٹرن ہے. میں تھوڑی سی آپ کو اگزامپل دوبارہ سے دوں گا ڈیلیگیشن ماڈل کی, کہ جیسے آپ اپنے نیوز پیپر والے کو جا کے کیا آتے ہیں کہ میرے گھر ایک نیوز پیپر پہنچا دو, تو یہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے, آپ نے نیوز پیپر کو سبسکرائب کیا اور نیوز پیپر جب آتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے. تو اسی طرح ایونٹ ہینڈلنگ ماڈل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کلاس جو کہ ایونٹ کو ہینڈل کر سکتی ہے, وہ ایونٹ اس کمپوننٹ کو جو کہ ایونٹ جنریٹ کرتا ہے اس کو کہہ دیتی ہے کہ بھئی جب تم ایونٹ جنریٹ کرو مجھے انفارم کر دینا, اور وہ کمپوننٹ جب ایونٹ جنریٹ کرتا ہے تو وہ اس کلاس کو انفارم کر دیتا ہے جو کہ ایونٹ کو ہینڈل کر سکتی ہے. تو دیٹ از وائی اٹ از نون ایز اے پبلش سبسکرائب ماڈل. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیلس تھوڑی سی آگے جا کے دیکھتے ہیں. ایونٹ ہینڈلنگ کا کام کرنے سے پہلے ہم اس کے تھوڑا سا اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے کہ بیہائنڈ دا سینس کیا سارا میکینزم ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم کچھ اسٹیپس دیکھتے ہیں جن کو یوز کر کے ہم ایونٹ کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ایونٹ ہینڈلنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 3 میجر اسٹیپس ہیں. ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ پروگرامر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اسٹیپس کیا ہیں اور ان کو ہم نے کیسے کوڈ کرنا ہوتا ہے. اسٹیپ 1 ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کوئی کمپوننٹ ایسا بنائیں جو کہ ایونٹ جنریٹ کر سکتا ہو. جیسے بٹن ایونٹ کو جنریٹ کر سکتا ہے, تو ہم ایک بٹن بنا دیں جو کہ ایونٹ کو جنریٹ کر سکتا ہو. اسٹیپ 2 یہ ہے کوڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک ایسا کمپوننٹ بنائیں, ایک ایسی کلاس لکھیں جو کہ ایونٹس کو ہینڈل کر سکتی ہو. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ایونٹ جنریٹرز اور ایونٹ ہینڈلرز دونوں ایک ہی کلاس میں ہو سکتے ہیں. تو اگر میں ایک کلاس بناتا ہوں جس کے اندر میں نے اپنا بٹن بنایا, تو اسی کے اندر ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ بھی لکھ سکتا ہوں. سو اسٹیپ 1, کریٹ اے کمپوننٹ وچ از کیپیبل آف جنریٹنگ این ایونٹ. وی ہیو آلریڈی ڈن دیٹ. وی ہیو created buttons, we have created text fields, etc. And the step 2 is that we build components, we create classes which are capable of handling these events, and these classes, these objects are known as event handlers. اب آپ نے ایک کمپوننٹ بنا دیا جو کہ ایونٹ ہینڈل کر سکتا ہے. اسٹیپ 3 از ٹو رجسٹر ہینڈلر ود جنریٹر. جنریٹر کو بتائیں کہ یہ ہینڈلر ہے. میں ایگزامپل دوبارہ نیوز پیپر والی پہ آ جاتا ہوں کہ نیوز پیپر دینے والا بھی ہے اور ہم نیوز پیپر استعمال کرنے کے لیے بھی ہیں. لیکن کس نیوز پیپر دینے والے کو کیسے پتا چلے کہ اس نے ہمارے گھر نیوز پیپر دینا؟ ہم جا کے اپنے آپ کو اس کے ساتھ سبسکرائب کر کے آتے ہیں. تو اسٹیپ 1 جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے ایسا کمپوننٹ بنا دیا جو کہ ایونٹ جنریٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ نیوز پیپر دینے والا ہے. اور اسٹیپ 2 ایسا کمپوننٹ ہے جو کہ ایونٹ ہینڈل کرتا ہے, یعنی کہ ہم نیوز پیپر کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں, نیوز پیپر کو کنزیوم کرنا چاہتے ہیں. اور اسٹیپ 3 رجسٹر ہینڈلر ود جنریٹر, ہم نے جا کے نیوز پیپر دینے والے کو بتا دیا کہ بھئی ہمارے گھر بھی صبح اخبار پھینکتے جاؤ. تو یہ 3 جو اسٹیپس ہیں یہ کسی بھی ایونٹ ہینڈلنگ پروسیجر میں ہوں گے کہ آپ ایونٹ جنریٹ کرنے والی چیز بنائیں گے, آپ ایونٹ ہینڈل کرنے والی چیز بنائیں گے اور آپس میں ان دونوں کو کنیکٹ کر دیں گے, ان کی لنکیج اسٹیبلش کر دیں گے. ان اسٹیپس کی ذرا فردر ڈیٹیلز دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ اسٹیپس امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ذرا کوڈ میں جا کے دیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے.
اس وقت اسکرین پہ دیکھیں تو ہم اپنے اسٹیپ 1 کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہم ایونٹ جنریٹر بناتے ہیں. ایونٹ جنریٹر یو ہیو آلریڈی سین اے لاٹ آف ڈفرنٹ ایونٹ جنریٹرز سچ ایز بٹنس, ماؤس, keys and windows. All these components are capable of generating different events. تو جو اسٹیپ 1 ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایونٹ جنریٹر ہونا چاہیے, وہ اسٹیپ یہاں پہ آپ بڑی آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے جے بٹن B1 equals to نیو جے بٹن جب ہم کرتے ہیں تو ہم نے ایک ایسا کمپوننٹ بنا دیا ہے which is capable of generating events. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کرنا یہ چاہیں گے کہ یہ ایونٹ جنریٹر تو بن گیا. اسٹیپ 2 ہم نے کہا تھا کہ ایونٹ ہینڈلر بنانا ہے. یہی جو پارٹ ہے اس پورے لیکچر کا, یہ تھوڑا سا ٹف ہے سمجھنے کے لیے, تو میں چاہوں گا کہ آپ پوری طرح کانسنٹریٹ کریں اس پارٹ پہ اور میرا ساتھ دیں. تو اب ہم ایک لکھنے جا رہے ہیں ایونٹ ہینڈلر, کہ اس ایونٹ کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے. ایونٹ ہینڈلر لکھنے سے پہلے میں ایک دو چیزیں دوبارہ آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جاوا کے اندر جو ہے ایونٹ ہینڈل کرنے کے کئی میتھڈز ہیں. ایک میتھڈ یہ کہ جاوا انٹرفیسز ڈیفائن کرتا ہے, لسنر انٹرفیسز. یہ لسنر انٹرفیسز جو ہوتے ہیں, جو کلاس جس ٹائپ کا ایونٹ ہینڈل کرنا چاہتی ہے وہ اسے اس ٹائپ کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے اگر آپ ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکشن لسنر ٹائپ کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ کی ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کی لسنر ٹائپ کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو ماؤس لسنر ٹائپ کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. تو جاوا کے اندر وی کین ہینڈل ایونٹس بائی امپلیمنٹنگ لسنر انٹرفیسز. جاوا defines interfaces for every event type. If a class needs to handle an event, it needs to implement the corresponding listener interface. For example, to handle action event, a class needs to implement action listener interface. To handle key event, a class needs to implement key listener interface. یہاں پہ ایک اور بھی ہم ڈسکس کر لیں بات کہ جب آپ انٹرفیس امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو میں دوبارہ آپ کو پیچھے سے وہ بتا رہا ہوں بات, کہ جب آپ انٹرفیس امپلیمنٹ کریں گے تو اس انٹرفیس میں جو میتھڈس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کرنی ضروری ہوگی. اسکرین پہ اس وقت آپ کے سامنے اگزامپل کے طور پہ ہم نے ڈفرینٹ لسنر انٹرفیس جو اویلیبل ہیں وہ دکھائے ہوئے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ٹاپ پہ ایکشن لسنر ہے جو ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کر سکتا ہے, یہ والا انٹرفیس. ایڈجسٹمنٹ لسنر ہے, اس انٹرفیس کے اندر جو میتھڈز ہیں وہ جب آپ جیسے ڈفرینٹ چیزوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, اسکرال بار وغیرہ کو, اپنی سلیکٹر کو ان کو ایڈجسٹ, وہاں پہ یہ انٹرفیس یوز ہوتا ہے. اس طرح ہمارے پاس کی لسنر, آئٹم لسنر اور ڈفرینٹ ٹائپ کے لسنرز یہاں پہ اویلیبل ہیں. ان لسنرز کے اندر, ان انٹرفیسز کے اندر ڈفرینٹ میتھڈس ڈیفائن ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو پبلک انٹرفیس ایکشن لسنر ہے, اس کے اندر ایک میتھڈ ہے پبلک وائڈ ایکشن پرفارم. سملرلی پبلک انٹرفیس آئٹم لسنر کے اندر پبلک وائڈ آئٹم اسٹیٹ چینج کا میتھڈ ہے. ایک اور انٹرفیس کی نیچے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے جس کے اندر اس کے میتھڈز ہیں. یہ سارے انٹرفیسز جو ہیں دیز آر پری ڈیفائنڈ, پہلے سے ڈیفائن ہیں. اب ایک کلاس جو کسی ٹائپ کے ایونٹ کو ہینڈل کرنا چاہے گی, یہاں تک وہ تو کلیئر ہو گیا کہ اس کو کورسپونڈنگ انٹرفیس, کورسپونڈنگ لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے اندر جو بھی میتھڈ ہے اس کی ڈیفینیشن پرووائڈ کرنی پڑے گی. کہ ان کو انٹرفیسز کے طور پہ کیوں دیا گیا ہے, کیونکہ اب ظاہری بات ہے بٹن دبتا ہے تو اس بٹن کے دبانے سے کیا کام کرنا ہے یہ مجھے پتا ہے. تو امپلیمنٹیشن کوڈ کے لیے مجھے وہ شخص ہونا چاہیے جو اس امپلیمنٹیشن کوڈ کو لکھے. سو آئی شوڈ بی دا پروگرامر جو امپلیمنٹیشن ڈیفائن کرے. جاوا والے امپلیمنٹیشن ڈیفائن نہیں کر سکتے. سو دیٹ از وائی دیو ڈیفائنڈ انٹرفیسز. ان میں میتھڈس کے سگنیچر ہیں, امپلیمنٹیشن آپ خود دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے طے یہ کیا کہ بائی امپلیمنٹنگ این انٹرفیس دا کلاس ایگریز ٹو امپلیمنٹ آل دا میتھڈز دیٹ آر پریزنٹ ان دیٹ انٹرفیس. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ امپلیمنٹنگ این انٹرفیس از لائک سائننگ اے کانٹریکٹ. جب ایک کلاس اس کانٹریکٹ پہ سائن کر لیتی ہے انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرنے کا ایگریمنٹ کر کے, تو اس کو انٹرفیس کے اندر جتنے بھی میتھڈز ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. Inside the method, the class can do whatever it wants to do with that event. Event generator and event handler can be the same or different classes. یہ ہماری بات ہوئی تھی. سو یہاں پہ میں دونوں اسٹیپس دوبارہ سے ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ جب آپ سب سے پہلے چیز آپ کو چاہیے ایونٹ جنریٹر. بٹنس ہو سکتے ہیں, جے پینل ہو سکتا ہے, کیز ہو سکتی ہیں, ماؤس ہو سکتا ہے. ہر ایونٹ جنریٹر ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا ایونٹ جنریٹ کرتا ہے. جیسے بٹن جو ہے وہ ایکشن ایونٹ جنریٹ کرتا ہے, ماؤس جو ہے وہ دو ٹائپ کے ایونٹ جنریٹ کر سکتا ہے, ماؤس ایونٹ, ماؤس موشن ایونٹ. جو کیز ہیں وہ کی ایونٹ جنریٹ کرتی ہیں. جس ٹائپ کا ایونٹ ہینڈل کرنا ہے اس ٹائپ کا لسنر انٹرفیس ہمیں چاہیے, اور اس انٹرفیس کو کسی کلاس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا.
اب یہ کلاس کیسے امپلیمنٹ کرتی ہے انٹرفیس، یہ ہم دیکھ چکے ہیں. یہاں پہ ہم دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں. ایزیوم ہم یہ کر رہے ہیں کہ کسی نے ایکشن ایونٹ جنریٹ کیا ہے، یعنی کہ بٹن پریس کیا ہے، اور اس ایکشن ایونٹ کو ہم یہاں پہ ہینڈل کرنے جا رہے ہیں. تو سلائڈ پہ ہم نے اس چیز کو ذرا سمرائز کریں. ٹو ہینڈل ایونٹس جنریٹڈ بائی بٹن اے کلاس نیڈس ٹو امپلیمنٹ ایکشن لسنر انٹرفیس. اب اس ایکشن لسنر انٹرفیس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ پبلک کلاس ٹیسٹ امپلیمنٹس ایکشن لسنر. یہ ٹیسٹ کلاس نے بتا دیا ہے کہ میں ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کروں گی. اب جب ایکشن لسنر انٹرفیس ہم نے پیچھے دیکھا تھا تو اس ایکشن لسنر انٹرفیس کے اندر ایک میتھڈ تھا پبلک وائڈ ایکشن پرفارم. پبلک وائڈ ایکشن پرفارم میتھڈ کیونکہ انٹرفیس کے اندر موجود تھا، اس لیے اس کا مطلب ہے کیونکہ اس کلاس نے اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کیا ہے تو یہ اس میتھڈ کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے گی، اور اس امپلیمنٹیشن کے اندر ہم وہ سارا کام کریں گے جو بھی ہم اس ایونٹ کے اکر ہونے پہ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کنسول پہ کچھ پرنٹ کرانا چاہتے ہیں، کسی ٹیکسٹ فیلڈ میں کوئی ویلیو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی میسج باکس پاپ اپ کروانا چاہتے ہیں، تو وہ سارا کام اس میتھڈ کے اندر ہوگا. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ایونٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. ایونٹ جنریشن بہت آسان ہے. پچھلی دفعہ ہم نے جو جی او آئی کا لیکچر تھا اس میں جتنے کمپوننٹس بنائے تھے، all these components are capable of generating events. The next step is to handle different events, اور ان ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے we use interfaces. اور ہر ایونٹ ٹائپ کا ایک لسنر انٹرفیس ہے. فار ایگزامپل بٹنس جو ایکشن ایونٹ جنریٹ کرتے ہیں ان کے لیے ایکشن لسنر انٹرفیس ہے. کیز جو کی ایونٹس جنریٹ کرتی ہیں ان کے لیے کی لسنر انٹرفیس ہے. ماؤس جو ماؤس ایونٹ جنریٹ کرتے ہیں ان کے لیے mouse listener interface, and so on. There is a documentation available for it, and you can refer to that documentation if you want to look at different events and their corresponding listeners. لسنر کیسے بناتے ہیں، ہینڈلر کیسے بناتے ہیں؟ جس کلاس نے لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کلاس از کیپیبل آف ہینڈلنگ ایونٹ، اینڈ دیٹ از ویئر دیٹ کلاس از نون ایز ایونٹ ہینڈلر. تو ایونٹ جنریٹر بن گیا، ایونٹ ہینڈلر بن گیا. اخبار دینے والا ہے، اخبار پڑھنے والا ہے. کس اخبار دینے والے نے کس اخبار پڑھنے والے کو اخبار دینی ہے؟ رجسٹریشن کا اسٹیپ. تو تیسرا اسٹیپ جو ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمپوننٹ کو جو کہ ایونٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں کہ بھئی تمہارا ایونٹ کس لسنر نے یا کس ہینڈلر نے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام میں بہت سارے ایونٹ جنریٹرز ہو سکتے ہیں. وی کین ہیو مور دین ون بٹنس. ہمارے پروگرام میں بہت سارے ایونٹ ہینڈلرز بھی ہو سکتے ہیں. کس ہینڈلر نے کس جنریٹر کا ایونٹ ہینڈل کرنا ہے یہ پتہ چلتا ہے رجسٹریشن کے اسٹیپ سے. So the event generator is told about the object which can handle its events, and that registration is done through a method known as add. یہاں پہ لسنر ٹائپ آئے گی جو پہلا آپ فل ان دا بلانک دیکھ رہے ہیں، ایڈ ڈیش لسنر، اور جو دوسرا ڈیش ہے اس میں ہینڈلر کلاس کا آبجیکٹ آئے گا. سو نیچے ہم نے ایگزامپل دی ہے B1.add ایکشن لسنر. اگر ہم ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم بٹن کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی کیونکہ بٹن ایکشن ایونٹس جنریٹ کرتا ہے تو ہم بٹن کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو ایکشن لسنر ہے وہ یہاں پہ ہم بریکٹس میں دیں گے. جو ٹیسٹ کلاس ہم نے بنائی تھی ابھی جو ایونٹس کو ہینڈل کر سکتی تھی اس کے آبجیکٹ کا ریفرنس یہاں پہ ہم پاس کریں گے. تو اگر آپ ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں تو فریم کے اوپر یا پینل کے اوپر ماؤس کے ایونٹس جنریٹ ہوتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں پینل ڈاٹ ایڈ ماؤس لسنر، اور اس کے اندر وہ آبجیکٹ پاس کر دیں گے جو کہ ایونٹس کو ہینڈل کر سکتا ہوگا. یہاں تک دیکھنے کے بعد ہم نے ایک تھیوریٹیکلی تو چیزیں دیکھی ہیں کہ ایونٹ ہینڈلنگ کے اسٹیپ کیا ہے. اسٹیپ 1 کریٹ این ایونٹ جنریٹر، اسٹیپ 2 کریٹ این ایونٹ ہینڈلر، اسٹیپ 3 رجسٹر ایونٹ جنریٹر ود دا ایونٹ ہینڈلر. یہ 3 اسٹیپس ذہن میں رکھیں گے تو ایونٹ ہینڈلنگ کا پروسیس ہمیشہ سے کر سکیں گے. جو سیکنڈ اسٹیپ ہے اٹس اے بیٹ ٹرکی، اس میں ہمارے ذرا زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے کہ ایونٹ لسنر پورا ڈیفائن کرنا پڑ رہا ہے، ایونٹ ہینڈلر پورا ڈیفائن کرنا پڑ رہا ہے. اس اسٹیپ کو ذرا ہم ایک کوڈ کی فارم میں دیکھتے ہیں، کوڈ کی ایگزامپل کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کوڈ کریں گے، کیسے چلائیں گے. اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک لیفٹ سائڈ پہ فریم ہے جس میں ایک ہیلو بٹن ہے. ہم نے انٹینشنلی جی او آئی سمپل رکھی ہے اور تاکہ آپ اس کو فالو کر سکیں. اور اس ہیلو بٹن کو پریس کرنے پہ جو آپ نے پہلے جی او آئیز بنائی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا. اب کیونکہ ہم اس کا ایونٹ ہینڈل کریں گے تو اس ہیلو بٹن کو پریس کرنے پہ ایک میسج باکس پاپ اپ ہوتا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے ہیلو از پریسڈ. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارا کوڈ کیسے، اس سارے پوری سینیریو کا ہم کوڈ کیسے کریں گے. ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ دیکھنے سے پہلے میں وہی 3 اسٹیپس جن کو ہم کنسیڈر کریں گے وہ یہ کہ ایونٹ جنریٹر بناتے ہیں، اسٹیپ 2 میں بناتے ہیں ہم ایونٹ ہینڈلر، اسٹیپ 3 میں ان کی آپس میں لنکیج کرواتے ہیں، رجسٹریشن کراتے ہیں. جو آپ کے پاس ہینڈ آؤٹس ہیں اس میں ہم نے ایک پوری کوڈ لسٹنگ دی ہوئی ہے اس کے لیے.
اس کوڈ لسٹنگ کو میں یہاں پہ تھوڑا بریک کر کے آپ کو بتاؤں گا 3 پارٹس کے اندر کہ اسٹیپ 1 جب ہم نے کیا، اسٹیپ 2 جب ہم نے کیا، اور اسٹیپ 3 کیا. آپ کے ہینڈ آؤٹ میں اس کو ہم ذرا کمپلیٹلی ڈسکرائب بھی کیا ہوا ہے، وہاں پہ اس کو ساتھ رکھیے اور یہاں پہ دیکھیے کوڈ لسٹنگ کیسے چل رہی ہے. تو اسٹیپ 1 کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے ایک ایونٹ جنریٹر بنائے. تو اس کے لیے پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جی یو آئی کیسے بنائی جاتی ہے. تو ہم ایک جی یو آئی بناتے ہیں، ایک فریم بناتے ہیں اور اس کے اندر ایک بٹن لگا دیتے ہیں. اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا جائے گا. اسٹیپ 1 کے اندر اگر آپ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے تینوں پیکیجز امپورٹ کیے ہیں. یہ وہ پیکیجز ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے اپنے ایونٹ ہینڈلنگ اور جی یو آئی کرنے کے لیے. سو ٹاپ پہ وی ہیو java.awt.starek. At the second line we have import javax.swing.starek, and at the third line we have import java.awt.event.starek. Java.awt.event.starek contains the event listener interfaces for most of the events. اور جو ٹاپ کے 2 پیکیجز ہیں java.awt.starek and javax.swing.starek, as we know they contain our GUI components. So once we have imported the required packages, the next step is to create the class, which is public class action event test, and we have declared 2 components over here, jframe and jbutton. Now these jframe and jbuttons are used to create our GUI. So init GUI کے function میں جس طرح سے ہم پچھلی کلاس میں کرتے آئے تھے, we have created the button which is hello button, be hello equals to new jbutton. Then we have created our frame, we have get the content pane of our frame, and then we have added the button in that content pane in that container. یہ سارے steps ہم پچھلی دفعہ کر کے آئے ہوئے ہیں. فریم کا سائز ہم نے سیٹ کیا ہے and we have made that frame visible. So this constitutes our step 1. Step 1 کے اندر ہم نے اپنا فریم بنایا اور فریم میں ایک کمپوننٹ ڈال دیا, ایک بٹن ڈال دیا which is capable of generating event. The next step is to handle that event. جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایونٹ ہینڈلنگ کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کس ٹائپ کا ایونٹ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں ہم. جو جے بٹن جو ہے ہمارا وہ ایکشن ایونٹس جنریٹ کرتا ہے. تو ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس انٹرفیس ہے دیٹ از ایکشن لسنر. سو اس کا مطلب ہے کہ جو کلاس بھی اس بٹن کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہتی ہے اسے ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور جب وہ ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرے گی تو ایکشن لسنر انٹرفیس کے اندر جو میتھڈ ہے پبلک وائڈ ایکشن پرفارم, اس کو اس کی امپلیمنٹیشن دینی پڑے گی. ادروائز ہم اس کلاس کو یوز نہیں کر سکتے اس کا آبجیکٹ بنا کے. تو اب ہم ایک کلاس بناتے ہیں جس کے اندر ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایک اور بھی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی یو آئی آپ کی ایک کلاس میں بنی ہو اور اس کے ایونٹس دوسری کلاس میں ہینڈل ہو رہے ہیں, اور یہ دونوں کام کسی ایک ہی کلاس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک ہی کلاس, اسی کلاس کے اندر جی یو آئی ٹیسٹ کلاس جو ہم نے بنائی ہے ایونٹ ہینڈلنگ کے لیے بھی جو کلاس ہم نے بنائی ہے جس میں ہم نے اپنا بٹن بنایا ہے, اسی کے اندر ایونٹس کو ہینڈل بھی کر لیتے ہیں. تو اب جب آپ اسٹیپ 2 کا کوڈ دیکھنے جا رہے ہیں, اس میں سے میں نے تاکہ آپ کو کلیئرلی ویزیبل ہو اسٹیپ 1 کا کوڈ ریموو کر دیا ہے. تو اسٹیپ 2 کے کوڈ میں آپ ٹاپ پہ دیکھیں, آپ کے پاس پیکج تھے جو آپ نے امپورٹ کرنے تھے, یہاں سے نکال دیے گئے ہیں. جو امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے یہاں پہ آئی ہے, کیونکہ یہ کلاس ہینڈل کرنا چاہتی ہے ایکشن ایونٹس کو, اس لیے جو انٹرفیس اس نے امپلیمنٹ کیا ہے دیٹ از ایکشن لسنر. So public class action event test implements action listener. یہ جو لائن ہے implements action listener, یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ایکشن ایونٹ ٹیسٹ جو کلاس ہے وہ ایکشن لسنر انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرے گی. اگر اس کلاس نے ماؤس کے ایونٹس ہینڈل کرنے ہوں تو ہم یہاں پہ ساتھ ماؤس لسنر بھی لگا سکتے ہیں. اگر اس کلاس نے ونڈو کے ایونٹ ہینڈل کرنے ہوں تو ہم یہاں پہ کاما سپریٹڈ ونڈو لسنر بھی لگا سکتے ہیں, کیونکہ ایک کلاس جتنے چاہے انٹرفیسز امپلیمنٹ کر سکتی ہے. تو یہاں پہ پہلا اسٹیپ جو ہینڈل بنانے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپروپریٹ لسنر کو, اپروپریٹ انٹرفیس کو انڈیکیٹ کریں اور بتائیں کہ یہ کلاس جو ہے اس انٹرفیس کو, اس لسنر کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. یہ اسٹیپ 2 کا ایک پارٹ ہوا. دوسرے پارٹ میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس انٹرفیس میں, ایکشن لسنر انٹرفیس میں جو میتھڈس ڈیفائن ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرنی ہے. اب ایکشن لسنر انٹرفیس کے اندر ایک میتھڈ ڈیفائن ہے which is known as action performed. تو یہاں پہ ہم اس میتھڈ کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, پبلک وائڈ ایکشن پرفارم, اور یہاں پہ ایکشن ایونٹ اس کو پاس ہو رہا ہے. یہ کیا ہے ایکشن ایونٹ, کیسے پاس ہو رہا ہے, یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں آگے جا کے. اس ایونٹ ہینڈلر کے اندر اب ہم وہ کام کر دیں گے جو کہ ہم وہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ جب بٹن پریس ہوتا ہے تو ایک میسج باکس سامنے آ جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے کیا ہے جی آپشن پین ڈاٹ شو میسج ڈائلاگ ہیلو
از پریس, تو یہ ہیلو بٹن جو ہے جب پریس کریں گے تو یہ میسج باکس پاپ اپ ہو جائے گا. ایونٹ ہینڈلر بناتے ہوئے جو 2 امپورٹنٹ چیزیں دوبارہ میں یہاں پہ ریپیٹ کروں کیونکہ اس سے یہ اسٹیپ ذرا لینتھی ہے اور ٹرکی بھی تھوڑا سا ہے, کہ آپ نے جس ٹائپ کے ایونٹس ہینڈل کرنے ہیں اس ٹائپ کا لسنر امپلیمنٹ کریں. جب آپ لسنر امپلیمنٹ کرنے کا کہیں گے تو اس لسنر کے اندر جو میتھڈس ڈیفائن ہوں گے ان میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کریں, کیونکہ اصل میں یہ وہ میتھڈز ہیں جو کہ کال ہوں گے جب ایونٹ جنریٹ ہوگا, اور ان میتھڈس کے اندر آپ جو کام کریں گے وہی کام اس ایونٹ کے اوپر نظر آئے گا. تو جیسے ایکشن پرفارم کا میتھڈ جو ہے یہ ایکشن لسنر انٹرفیس میں ڈیفائنڈ ہے, تو ہم نے وہاں پہ یہ کیا ہے کہ ایکشن پرفارم کے میتھڈ کو اوور رائڈ کیا ہے اور اس کے اندر اپنا ایک میسج باکس پاپ اپ کرا دیا ہے. 2 اسٹیپ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے, ہم نے ایونٹ جنریٹر بنا لیا, ہم نے ایونٹ ہینڈلر بنا لیا. تیسرا امپورٹنٹ اسٹیپ جو کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں وہ ہے رجسٹریشن کا. تو ہم اپنے ایونٹ جنریٹر کو ایونٹ لسنر کے ساتھ یا ایونٹ ہینڈلر کے ساتھ رجسٹر کرتے ہیں, ان کو ٹائی اپ آپس میں کرتے ہیں تاکہ ایونٹس جنریٹ ہو سکیں اور وہ ہینڈل ہو سکیں. اس کے لیے میں نے اپنا وہی جو یہ انٹ جی یو آئی والا فنکشن تھا اس کے اندر تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کرتے ہیں. باقی سارا کوڈ آپ کے سامنے ویسے ہی ہے کہ ہم نے اسٹارٹ میں بٹن کریٹ کیا ہے, فریم کریٹ کیا ہے, فریم کا کنٹینٹ پین لیا ہے اور اس کے اندر اپنا بٹن ایڈ کر دیا ہے, سائز سیٹ کروایا ہے, فریم کو ویزیبل کرا دیا ہے. جو اب کی اسٹیپ ہے جس کے تھرو پتہ چلے گا کہ کس بٹن کا ایونٹ کس نے ہینڈل کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے ہے. بی ہیلو ڈاٹ ایڈ ایکشن لسنر. یہاں پہ ہم ہیلو بٹن کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے جو ایونٹس جنریٹ ہوں گے وہ کون ہینڈل کرنے جا رہا ہے, اور بریکٹ میں ہم نے پاس کیا ہوا ہے دس. یہاں پہ اس آبجیکٹ کا ریفرنس پاس ہونا ہے جس آبجیکٹ نے ایونٹس ہینڈل کرنے ہیں, کیونکہ اس کیس میں ہمارے ایونٹ جنریشن کلاس اور ایونٹ ہینڈلنگ کلاس ایک ہی ہے, ایک ہی آبجیکٹ کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم نے یہاں پہ دس پاس کر دیا کہ ہم ایونٹ کو ہینڈل بھی اسی کلاس کے اندر کر رہے ہیں. سو اسٹیپ 1 ایونٹ جنریشن, ویری سمپل, یو آلریڈی نو دیٹ. اسٹیپ 2 ایونٹ ہینڈلنگ انٹرفیس امپلیمنٹ کریں اپروپریٹ, اور اس کے ساتھ اس کی وہ دکھا دیں, اس کے وہ میتھڈ امپلیمنٹ کر دیں جو اس انٹرفیس کے اندر گیون ہے. اینڈ اسٹیپ 3 رجسٹر کرائیں. یہ سارے کام کرنے کے بعد جو ایک کوڈ کی پوری شکل ہے وہ آپ کے سامنے کچھ اس وقت نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس سارا کوڈ ایک لکھا ہوا ہے, اور اس میں ٹاپ پہ آپ دیکھیں کہ تینوں پیکیجز امپورٹ ہوئے ہیں. پیکیجز کے بعد ہم نے اپنی کلاس بنائی ہے اور اپنی کلاس کو ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرا دیا ہے. اس کے بعد ہم نے ڈکلیئر کیے ہیں اپنے ویریبلس. انٹ جی یو آئی کا میتھڈ بنایا ہے, انٹ جی یو آئی کے میتھڈ کے اندر ہم نے اپنا بٹن بنایا, فریم بنایا, بٹنس کو فریم میں ایڈ کیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے وہ کر دیا ہے رجسٹریشن کا پروسیس, رجسٹریشن کا کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. انٹ جی یو آئی کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس میتھڈ آ گیا ہے ایکشن پرفارم کا. یہ وہ میتھڈ ہے جس کے اندر ایونٹ ہینڈلنگ ہونی ہے, اور ایکشن پرفارم کے میتھڈ کے اندر ہم نے اپنا میسج ڈائلاگ پاپ اپ کرایا ہے. اس کے بعد اس کلاس کا کنسٹرکٹر آیا, اور کنسٹرکٹر کے اندر سے ہم نے انٹ جی یو آئی کا فنکشن کال کر دیا ہے. اینڈ دین ہمارے پاس پبلک اسٹیٹک وائڈ مین ہمارا میتھڈ ہے جہاں پہ ہم نے اس کلاس کا آبجیکٹ بنایا. جب اس کلاس کا آبجیکٹ بنے گا تو آبجیکٹ بننے کے لیے کنسٹرکٹر کال ہوگا. کنسٹرکٹر کے اندر سے انٹ جی یو آئی کا فنکشن کال ہو جائے گا جو کہ نہ صرف کہ جی یو آئی کنسٹرکٹ کر دے گا بلکہ ایونٹ ہینڈلرس کو بھی ساتھ رجسٹر کرا دے گا. تو اب جب آپ یہ کوڈ چلائیں گے اور بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کا بٹن جب بھی آپ پریس کریں گے وہ ایک پاپ اپ باکس, میسج باکس آپ کے سامنے آ جائے گا جس کے اوپر آپ کا جو بھی آپ نے میسج یہاں پہ دیا ہوگا وہ گیون ہوگا. یہ ہمارا ایک کوڈ تھا, اس کوڈ کی ایکسپلینیشن تھی. ہینڈ آؤٹ کے اندر اس سارے کوڈ کو ایک دفعہ میں لکھا گیا ہوا ہے اور سارا کوڈ دکھایا ہوا ہے, ہائی لائٹ کیے ہوئے ہم نے امپورٹنٹ پارٹس. ایونٹ ہینڈلرس آپ نے جب بھی جس ٹائپ کا بھی ایونٹ ہینڈلر بنانا ہے کام آپ کا یہ ہونا چاہیے. اس کی ایگزامپلس ہم ایک دو اور بھی کریں گے کہ آپ جا کے ڈاکیومنٹیشن میں دیکھیں کہ جو بھی جیسے میری کی ہے تو کی کون سی ایونٹ جنریٹ کرتی ہے, وہ کی ایونٹ جنریٹ کرتی ہوگی. اور نام ملتے جلتے ہوتے ہیں, کی ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے کی لسنر ہوگا. تو ڈاکیومنٹیشن میں دیکھیں گے جی جب میں کی لسنر امپلیمنٹ کرنے جاؤں گا تو کون کون سے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن مجھے پرووائڈ کرنی ہوگی, کی لسنر انٹرفیس کے اندر کون کون سے میتھڈس اویلیبل ہیں. ان میتھڈس کی آپ امپلیمنٹیشن پرووائڈ کریں اور اس کے بعد اپنے ہینڈلر کو اپنے جنریٹر کے ساتھ لنک اپ کر دیں, ہک اپ کر دیں, رجسٹر کر دیں. یہ 3 اسٹیپس ہمارے کامن ہیں. دیکھتے ہیں کہ بیہائنڈ دا سینس کیا ہوتا ہے جب ایک ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے اور ایونٹ کیسے ہینڈل ہوتا ہے. یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہ آپ سے چھپا ہوا ہوتا ہے, آپ کو نظر نہیں آتا, لیکن
سمجھنے کے لیے ایونٹ ہینڈلنگ کا پروسیس ہم چاہیں گے کہ آپ یہ بھی ذرا ساتھ ساتھ سمجھیں کہ کیسے JVM سارا یہ پروسیس کرتی ہے ایونٹ ہینڈلنگ کا. ایونٹ ہینڈلنگ کا پروسیس جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا یہ سب سے پہلے چاہیے کہ ایونٹ ہینڈلنگ میں پارٹیسپیٹ کون کون کرتا ہے. ایونٹ ہینڈلنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے والی ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں. ایک ایونٹ جنریٹر جو کہ ایونٹ کو جنریٹ کرتا ہے. دوسرا وہ ایونٹ خود, ایونٹ آبجیکٹ جو ایونٹ جس کے اندر ایونٹ کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے. تیسرا وہ کلاس جو کہ ہماری ایونٹ کو ہینڈل کرتی ہے. اور چوتھی JVM جو کہ اس سارے پروسیس کو آپس میں ہوک اپ کرتی ہے, سارے پروسیس کو دیکھتی ہے. اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کیا بیہائنڈ دا سینس پروسیس ہوتا ہے. آپ نے وہ کام کرنا ہے جو کہ ابھی ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے, 3 اسٹیپ پروسیس, رائٹ ایونٹ جنریٹر, رائٹ ایونٹ ہینڈلر, رجسٹر. یہ والا کام جو اب میں بتانے جا رہا ہوں یہ پیچھے پروگرام کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو نہیں پتا چلتا, یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے. ایونٹ ہینڈلنگ کے پارٹیسپینٹس پہلے دیکھتے ہیں. سو دا فرسٹ پارٹیسپینٹ آف ایونٹ ہینڈلنگ پروسیس از ایونٹ جنریٹر اور the source. We have Swing and AWT components which are capable of generating events, for example, JButton, JTextField, JFrame. And these widgets, these components generate an event object. And also the responsibility of these components is to register the listener itself. So if I create a button B1 has to generate an event and it also register a listener with itself who is interested in listening this event. So once the event is generated, the second participant come into the picture and that is our event object. Event object encapsulate all the information about that event and the source of that event. کس بٹن نے ایونٹ جنریٹ کیا تھا, B1 نے کیا تھا, B2 نے کیا تھا, اور ایونٹ کے اندر باقی جو ساری انفارمیشن ہے وہ بھی یہاں پہ ہوتی ہے. جیسے ماؤس کا ایونٹ جب جنریٹ ہوتا ہے تو ون امپورٹنٹ انفارمیشن ان سائڈ دا ایونٹ آبجیکٹ ہے کہ کون سے وہ کوآرڈینیٹس تھے جہاں پہ یہ ایونٹ جنریٹ ہوا تھا, ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس. تو پہلے 2 پارٹیسپینٹس ہم نے دیکھے کہ ایونٹ جنریٹر ہے, اور ایونٹ جنریٹر کو جب آپ پریس کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ ایونٹ جنریٹ کرتا ہے. ایونٹ جو جنریٹ ہوتا ہے وہ اٹ سیلف ایک آبجیکٹ ہوتا ہے, ایک جاوا کا آبجیکٹ ہوتا ہے. تیسرا پارٹیسپینٹ دیکھتے ہیں. تیسرا پارٹیسپینٹ از ایونٹ لسنر اور ایونٹ ہینڈلر. یہ وہ کلاس ہے جس نے ایونٹ کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. سو دس کلاس ریسیوز ایونٹ آبجیکٹس وین نوٹیفائڈ اینڈ دین ریسپونڈس اکارڈنگ ٹو اٹ. یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ ریسیوز ایونٹ آبجیکٹس وین نوٹیفائڈ, یہ بھی ہم نے جو کوڈ کیا ہے اگر آپ اپنے ہینڈ آؤٹ میں دیکھیں تو اس میں ہے پبلک وائڈ ایکشن پرفارم, اور اس کے اندر ایکشن ایونٹ ہے آ رہا ہے ایز اے پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے. تو یہاں پہ جو میں نے ابھی بات کی کہ جب آپ ایونٹ جنریٹر ایونٹ جنریٹ کرتا ہے تو اس ایونٹ کو JVM کے اندر یا ہمارے جاوا کے پروسیس کے اندر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ایک آبجیکٹ کے تھرو. یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ریسیوز ایونٹ آبجیکٹ کی, وہ آبجیکٹ ہے جو کہ یہ میتھڈ ریسیو کرے گا. تو پبلک وائڈ ایکشن پرفارم کیونکہ ایکشن ایونٹ کو ہینڈل کر سکتا ہے, تو جب وہ ایکشن ایونٹ جنریٹ ہوا تھا تو جو پیرامیٹر میں ایکشن ایونٹ پاس ہو رہا ہے یہ وہ ایکشن ایونٹ ہے جو کہ جنریٹ ہوا تھا, اور اس ایکشن ایونٹ کے تھرو ہم اس کے سورس تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ کس بٹن نے یہ ایکشن ایونٹ جنریٹ کیا تھا. ایچ ایونٹ سورس کین ہیو ملٹیپل لسنرز رجسٹرز ٹو اٹ. سو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایونٹ جو سورس ہے, ایک ایونٹ جنریٹر جو ہے اس کے ساتھ ملٹیپل لسنرز ہوں. جتنے یہ ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی اس کو ہینڈل کر رہا ہو اس کے ایونٹس کو, کئی لسنرز بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ سارے لسنرز کو انفارمیشن چلی جائے گی جب بھی ایونٹ جنریٹ ہوگا. اور اسی طرح کنورسلی سنگل لسنر کین رجسٹر ود ملٹیپل ایونٹ سورسز. تو ایک ہینڈلر جو آپ نے بنا لیا وہ B1 کے ایونٹس بھی ہینڈل کر سکتا ہے, B2 کے بھی ہینڈل کر سکتا ہے, B3 کے بھی ہینڈل کر سکتا ہے. یہ کیسے کرے گا یہ ہم دیکھیں گے. چوتھا جو پارٹیسپینٹ ہے اس میں وہ ہو رہا ہے JVM. JVM کا کام کیا ہوتا ہے کہ اٹ ریسیوز این ایونٹ, اور جب بھی کوئی ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے یہ دیکھتی ہے کہ کون سا لسنر یا ہینڈلر ہے جو کہ اس ایونٹ کو ہینڈل کر سکتا ہے. یہ اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ اس کو پتہ چلتا ہے جو ہم نے رجسٹریشن کا پروسیس کیا تھا اس کے تھرو. اینڈ اف دیر ایگزسٹ اے ہینڈلر تو یہ ایونٹ جو ہے اس کو پاس کر دیتا ہے, اور اگر کوئی ہینڈلر ایگزسٹ نہ کرتا ہو, جیسے جب پچھلے لیکچر میں ہم نے GUIs بنائی تھیں تو ان GUI کمپوننٹس کا کوئی ہینڈلر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, تو اس کیس میں یہ ڈسکارڈ کر دیتا ہے. جو ہم نے اتنا سارا تھیوریٹیکل چیزیں پڑھی ہیں ان کو ایک ڈائیگرامیٹک فارم میں دیکھتے ہیں تو شاید آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے. لیفٹ سائڈ پہ باٹم پہ ہمارے پاس ایک بٹن ہے, اور رائٹ سائڈ پہ باٹم پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ایونٹ ہینڈلرس ہیں. ان میں سے 2 ہینڈلرز ایسے ہیں جو کہ ایکشن ہینڈلرز ہیں, یعنی کہ ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ایک ہینڈلر, ایک کلاس یا ایک آبجیکٹ ایسا ہے جو کہ ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کر سکتا ہے, دیٹ از ماؤس ہینڈلر. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بٹن جو ہے یہ ایک ایکشن ہینڈلر کے ساتھ ایک ایرو بنا ہوا ہے جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم نے کوڈنگ کرتے ہوئے اس بٹن کو
جو پہلا ہمارا ایکشن ہینڈلر ہے اس کے ساتھ رجسٹر کیا ہے. تو یہ پروسیس تو ہو گیا تھا کوڈنگ کے اندر ہی, یہ یہاں پہ اکر نہیں کرے گا, صرف آپ کو انڈیکیشن دینے کے لیے کہ ہمارے پاس ملٹیپل ایکشن ہینڈلرز ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس کے ایک پرٹیکولر ایکشن ہینڈلر کے ساتھ بٹن کو رجسٹر کروایا ہوا ہے, وہ یہاں پہ دکھانے کے لیے ہم نے یہ ایرو ڈرا کیا ہوا ہے. سینٹر میں آپ کو ایک JVM نظر آ رہی ہوگی اور ٹاپ میں آپ کو کیو نظر آ رہی ہوگی, اس کا استعمال ہم دیکھتے ہیں. جب ہم بٹن کو پریس کرتے ہیں تو ایک ایکشن ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے, جیسے کہ لائن پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اٹ جنریٹس این ایکشن ایونٹ. دس ایکشن ایونٹ is sent to JVM. JVM puts that action event inside the queue, جو کہ ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, اور اس کیو میں سے وہ کمپوننٹس کو ایک ایک کر کے پروسیس کرتی ہے. جیسے ہی اس کی باری آتی ہے کیو کی, it dequeues a component from the top and passes that action event to appropriate handler. So بٹن پریس ہوا, ایکشن ایونٹ جنریٹ ہوا, یہ ایکشن ایونٹ چلا گیا JVM کے پاس. JVM نے اپنی ایک انٹرنل کیو میں اس ایکشن ایونٹ کو رکھ لیا. پھر JVM نے دیکھا کہ کون کون سے ہینڈلرز ہیں. اگر ان میں سے کوئی ہینڈلر اس بٹن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے تو یہ JVM اس ایکشن ایونٹ کو ڈی کیو کرے گی, اپنے پاس نکالے گی, اور اس ایکشن ہینڈلر کو یہ ایونٹ پاس کر دے گی. بیہائنڈ دا سینز ہم نے دیکھا کیا پروسیس ہوتا ہے, اسکرین کے سامنے بھی دیکھا کیا پروسیس ہوتا ہے. اسکرین کے سامنے والا جو پروسیس کے 3 اسٹیپ ہیں اس کو کوڈ کرنے کے رسپانسبل آپ ہیں ایز اے پروگرامر. جو بیہائنڈ دا سین سارا پروسیس ہو رہا ہے یہ آلریڈی کوڈڈ ہے, جو آپ نے JDK اور JVM ڈاؤن لوڈ کیا اس کے اندر یہ پہلے سے ساری پروگرامنگ ہوئی ہے. آپ بٹن پریس کریں گے, ایونٹ جنریٹ ہوگا, JVM کو چلا جائے گا. JVM دیکھے گی کہ کیا اس ایونٹ کو ہینڈل کرنے والا کوئی ہے, اگر کوئی ہے تو وہ ایونٹ اس کو پاس کر دے گی. سو ایونٹ جنریٹر کریٹ کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہوئی, ایونٹ ہینڈلر کریٹ کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہوئی, دونوں کو لنک کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہوئی, اور ایونٹ جنریٹر سے ایونٹ لے کر ایونٹ ہینڈلر تک پہنچانا رسپانسبلٹی ہوئی JVM کی, جو کہ آلریڈی کوڈڈ ہے. یہ سارے کانسیپٹ جو ہے ہم ذرا اس کے لیے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. اسٹل ہم بٹن کے ایونٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں, لیکن اس ایگزامپل میں ہم ذرا تھوڑے سے زیادہ بٹنس ڈال دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایونٹ کو ہینڈل کیا جاتا ہے, تاکہ آپ کو فردر کلیریفیکیشن ہو سکے. آپ کی ہینڈ آؤٹ میں یہ سیکنڈ کوڈ لسٹنگ ہے, اس پہ آ جائیے. اسکرین پہ آپ ایک دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ایک کیلکولیٹر سامنے بنایا ہے. اس کیلکولیٹر کے اندر ہمارے پاس کچھ GUI کی چیزیں ہیں جو کہ آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ کیا کہ ٹاپ کے اوپر ہمارے پاس ایک لیبل ہے فرسٹ آپرینڈ, اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ فیلڈ ہے, پھر ایک لیبل ہے سیکنڈ آپرینڈ, پھر ایک ٹیکسٹ فیلڈ ہے, 2 بٹن ہیں. پہلا بٹن جو ہے وہ پلس کرتا ہے, دوسرا بٹن جو ہے وہ ملٹیپلائی کرتا ہے, پھر ایک لیبل ہے اور ایک ٹیکسٹ فیلڈ ہے. جب آپ پلس کا بٹن پریس کرتے ہیں تو جو فرسٹ آپرینڈ اور سیکنڈ آپرینڈ کی ٹیکسٹ فیلڈ میں یوزر نے لکھا ہوتا ہے ان دونوں کو ایڈ کر کے ریزلٹ ہمیں دے دیا جاتا ہے. سملرلی جب آپ ملٹیپلائی کا بٹن پریس کریں گے تو 2 ٹاپ کی فیلڈس میں جو کچھ لکھا ہوگا وہ ملٹیپلائی کر کے یوزر کو بتا دیا جائے گا. تو یہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے اسٹیپس ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوں گے. اسٹیپس ڈسکس کرنے سے پہلے یا کوڈ میں اس کو دیکھنے سے پہلے ہم ذرا اس کو ایک لاجیکل اس کی آرڈرنگ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگی. کہ ہم بنائیں گے اپنی GUI اب آپ کافی آئے گے اب تک فیملیئر ہوں گے کہ GUI کیسے بنتی ہے, اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو ہم اپنی ایک GUI بنائیں گے, اس میں کمپوننٹس ڈال دیں گے. اب ہمارے پاس 2 بٹن ہیں, اور بٹن کیا ایونٹ جنریٹ کرتا ہے ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ بٹن جو ایونٹ جنریٹ کرتا ہے اس کو ہم ایکشن ایونٹ کہتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم 1-2 اور بھی ٹائپ کے ایونٹس ہینڈل کر کے دیکھیں گے, لیکن بٹن جو ایونٹ جنریٹ کرتا ہے اس کو ہم ایکشن ایونٹ کہتے ہیں. تو ایکشن ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں ایک انٹرفیس, ایک لسنر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اس کیس میں وہ ایکشن لسنر ہے, کیونکہ ایکشن لسنر از کیپیبل آف ہینڈلنگ ایکشن ایونٹس. ایکشن لسنر کا انٹرفیس جب ہماری کلاس امپلیمنٹ کرے گی تو اس کی رسپانسبلٹی بن جائے گی کہ وہ پبلک وائڈ ایکشن پرفارم کے میتھڈ کی امپلیمنٹیشن دے, اور اس امپلیمنٹیشن کے اندر ہم ان دونوں بٹنس کا ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ لکھیں گے. سو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا اپنے ایکشن پرفارم میتھڈ کے اندر کہ ایونٹ ہمارا کہاں سے جنریٹ ہوا ہے. اگر یہ ایونٹ پلس بٹن نے جنریٹ کیا ہے تو ہم دونوں کو ایڈ کر دیں گے. اگر یہ ایونٹ ملٹی پلائر نے جنریٹ کیا ہے تو ہم دونوں نمبرز کو ملٹیپلائی کر دیں گے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ ایونٹ پلس نے جنریٹ کیا یا ملٹی پلائر نے جنریٹ کیا ہے؟ تو ہم نے ڈسکس کیا یہ تھا کہ ایکشن ایونٹ یا جتنے بھی ایونٹ آبجیکٹس ہیں ان کے اندر ان کے سورس کی انفارمیشن ہوتی ہے. یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ بٹن یا وہ ایونٹ جو ہے وہ کہاں سے جنریٹ ہوا تھا. تو ایکشن ایونٹ جو کہ ایز اے پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے پبلک وائڈ ایکشن پرفارم کو,
اس کے اندر ایکشن ایونٹ کے اندر یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس کا سورس کون ہے, کیا اس کا سورس بٹن B1 ہے یا اس کا سورس بٹن B2 ہے. تو یہ انفارمیشن کے جنریٹ کہاں سے ہوا ہے, یہ انفارمیشن ہمیں ملے گی ایکشن ایونٹ کے پیرامیٹر سے جو کہ ایکشن پرفارم کے اندر پاس کیا گیا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ ہمیں پہلے سے میں بتاتا چلوں وہ یہ کہ ٹیکسٹ فیلڈ میں نمبر آپ لکھیں گے, اس ڈیٹا کو آپ نے گیٹ کرنا ہے اور بعد میں آنسر کو ایک ٹیکسٹ فیلڈ میں سیٹ کروانا ہے. یہ سیٹ اور گیٹ کرنے کا کام ایز یو کین گیس کہ گیٹر اور سیٹر اپروپریٹ اویلیبل ہوں گے. تو گیٹ ٹیکسٹ کا میتھڈ جو ہے یہ ٹیکسٹ فیلڈ سے ڈیٹا ہمیں دے دیتا ہے ان دا فارم آف اے اسٹرنگ. سملرلی سیٹ ٹیکسٹ کا میتھڈ ٹیکسٹ فیلڈ میں ڈیٹا رکھ دیتا ہے ان دا فارم آف اے اسٹرنگ. تو جب آپ نے ملٹیپلائی اور ایڈ کرنا ہے تو آپ کو اس اسٹرنگ کو اس کی اپروپریٹ ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ کرنا ہے, وہ پارس انٹ یا پارس ڈبل والا میتھڈ یوز کر کے. اس سارے چیز کو جو بھی ہم نے ڈسکس کیا اب کوڈ کی فارم میں ذرا دیکھتے ہیں. یہ اسی کیلکولیٹر کے لیے ہم نے کوڈ ایک لکھا ہے. یہاں پہ ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے تینوں پیکیجز امپورٹ ہوئے ہوئے ہیں, AWT, سوئنگ اور ایونٹ, جو ہمارا اسٹیپ 1 تھا. پھر ہم نے یہاں پہ کلاس کو ڈیفائن کرتے ہوئے پبلک کلاس اسمال کیلک ایپلیکیشن امپلیمنٹس ایکشن لسنر. تو ہم نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ اسی کلاس میں ہم ایونٹس ہینڈل کریں گے, اور کس ٹائپ کے ایونٹس ہینڈل کریں گے, ایکشن ایونٹس ہینڈل کریں گے, کیونکہ یہاں پہ جو انٹرفیس امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ ایکشن لسنر انٹرفیس ہے. یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو میتھڈ کون سا امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, پبلک وائڈ ایکشن پرفارم. تو یہاں پہ ہم نے امپلیمنٹ ایکشن لسنر کیا, اور پبلک وائڈ ایکشن پرفارم میتھڈ جو ہے وہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گے کہ آگے جا کے ہم نے دی ہے. سو ایکشن لسنر امپلیمنٹ کرنے کے بعد کلاس کی اوپر ڈکلیریشن دینے کے بعد ہم نے اپنے کمپوننٹس کو ڈکلیئر کیا ہے. فریم ہے, اس میں لیبل ہے, ہماری ٹیکسٹ فیلڈز ہیں اور ہمارے بٹن ہیں. اس کے بعد ہمارا جو روٹین کا فنکشن ہے init GUI کا فنکشن, اس کے اندر جا کے ہم نے اپنے سارے بٹنس کو, سارے فریمز کو کریٹ کیا اور ان بٹنس کو, لیبلس کو فریمز میں ڈال دیا ہے. یہاں پہ اسکرین پہ ہم آپ کو پورا کوڈ نہیں دکھا رہے, آپ کے ہینڈ آؤٹس میں یہ پورا کوڈ however it's available in your handouts, تو you can refer it from your handout. یہاں پہ صرف ہم نے جو 1-2 بٹنس کا کوڈ دکھا دیا ہے. جو امپورٹنٹ کوڈ ہم یہاں پہ دکھا رہے ہیں وہ ہے کہ پلس اور ملٹی پلائی کے بٹنس کو ان کے لسنرز کے بارے میں بتایا. یاد رکھیں کہ ہمارا جو ایونٹ ہینڈلنگ کا 3rd اسٹیپ تھا جس میں ہم رجسٹریشن کا پروسیس کرتے تھے وہ یہاں پہ ہم نے کر دیا ہے پلس ڈاٹ ایڈ ایکشن لسنر. پلس کے بٹن کو بتایا ہے کہ تمہارا ایکشن لسنر جو ہے وہ یہی آبجیکٹ ہے, اور اسی طرح ملٹی پلائی کے بٹن کو بھی بتایا کہ تمہارا ایکشن لسنر یہی آبجیکٹ ہے. اب ہم نے اپنا ایکشن لسنر جو انٹرفیس تھا اس کے اندر جو ایکشن پرفارم میتھڈ تھا اس کی امپلیمنٹیشن دینی ہے. یہ ایکشن پرفارم کی امپلیمنٹیشن یہاں پہ اب ریلیٹیولی بڑی ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھی فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ایونٹ کس بٹن نے جنریٹ کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ ہمیں کنورژنس بھی کرنی ہے اپروپریٹ ڈیٹا ٹائپ میں. تو پبلک وائڈ ایکشن پرفارم کا کوڈ دیکھتے ہیں. اس کے اندر ٹاپ پہ ہم نے اسٹرنگ 2 ڈکلیئر کر دی ہیں اور اسی طرح 2 نمبرز ڈکلیئر کر دی ہیں. ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو یوزر ہمیں نمبر دے رہا ہے وہ انٹیجرز ہیں. آپ اپروپریٹ ایزیوم کر سکتے ہیں ویریبلس کی ڈیٹا ٹائپ. سو num1 num2 یہ وہ آپرینڈز ہیں جو کہ یوزر ٹیکسٹ فیلڈس میں ڈالے گا, اور RES جو ریزلٹ یہ وہ ہمارے پاس ویلیو ہوگی جس کو ہم اپنی ریزلٹ والی ٹیکسٹ فیلڈ میں سیٹ کرائیں گے. تو اب آپ جو دیکھ رہے ہیں کوڈ, دیٹ از این امپورٹنٹ پیس آف کوڈ وچ از انڈیکیٹنگ کہ ایونٹ کس بٹن نے جنریٹ کیا ہے. As we have discussed that event object knows the information about its source, so you can see that we have written if event dot get source double equals to plus. So event dot get source, event object جو event parameter pass ہوا ہے اس کا جو get source method ہے, it will tell us کہ who is the generator of this event. We have 2 buttons plus and multiply. تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایونٹ ڈاٹ گیٹ سورس, اگر اس ایونٹ کو جنریٹ جس بٹن نے کیا ہے وہ پلس ہے تو کیا کرو, OP1 یہ ہماری ٹیکسٹ فیلڈ کا نام تھا جو ٹاپ والی ٹیکسٹ فیلڈ تھی, اس کا ٹیکسٹ گیٹ کرو. یہ جو ٹیکسٹ آپ کو ملے گا یہ ایک اسٹرنگ کی فارم میں ہوگا. تو یوزر نے وہاں پہ جو بھی نمبر لکھا ہے, 4 لکھا ہے, 5 لکھا ہے, یہ آپ کو ایک اسٹرنگ کی فارم میں OPER ویریبل میں مل جائے گا. اب سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو اس کے اپروپریٹ ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ کر لیا جائے. تو ہم نے انٹیجر ڈاٹ پارسنٹ کیا ہے, اس میتھڈ سے آپ آلریڈی فیملیئر ہیں, اور اس اسٹرنگ کو کنورٹ کر دیا ہے اس کی اپروپریٹ ڈیٹا ٹائپ میں وچ از این انٹیجر, اور اس کو ہم نے num1 ویریبل میں اسٹور کر دیا ہے. سملرلی ہم نے سیکنڈ ٹیکسٹ فیلڈ میں سے ٹیکسٹ گیٹ کیا ہے اور اس ٹیکسٹ کو بھی کنورٹ کر دیا ہے ایک انٹیجر میں, اور اس کو num2 میں اسٹور کر دیا ہے.
کیونکہ یہ آپریٹر جو بٹن جو دبا ہے یہ وہ بٹن ہے جو کہ پلس کر رہا ہے 2 کو، اس لیے ہم نے num1 اور num2 کو پلس کیا اور ریزلٹ کو ایک تیسرے ویریبل میں رکھ لیا ہے. اور جب ہم نے ٹیکسٹ فیلڈ میں چیز سیٹ کرانی ہے تو ٹیکسٹ فیلڈ میں جو چیز سیٹ ہونی ہے وہ ایک اسٹرنگ ہوگا، وہ انٹیجر نہیں ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کو آپ اسٹرنگ کے ساتھ کنکیٹینیٹ کریں تو اس کی بھی ایک اسٹرنگ بنا دی جاتی ہے. تو ہم نے جو RES جو کہ ایک انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے یہاں پہ، اس کو ایک ایمٹی اسٹرنگ کے ساتھ کنکیٹینیٹ کیا ہے، تو ریزلٹ میں ایک اسٹرنگ بن گئی جس کو ہم نے ریزلٹ نام کے ویریبل میں جس کی ڈیٹا ٹائپ اسٹرنگ تھی اسٹور کر لیا ہے. اور اس ریزلٹ کو ہم آنسر جو کہ ہماری ٹیکسٹ فیلڈ کا نام تھا اس میں رکھوا رہے ہیں تھرو دا سیٹ ٹیکسٹ میتھڈ. تو یہاں پہ جو چیز میں دوبارہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں وہ یہ کہ گیٹ ٹیکسٹ میتھڈ جو ہوتا ہے ٹیکسٹ فیلڈ کا، اس سے ہم وہ چیز اٹھا لیتے ہیں جو کہ ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر پڑی ہوتی ہے اور وہ ہمیں ایک اسٹرنگ کے طور پہ ملتی ہے. اسی طرح سیٹ ٹیکسٹ میتھڈ کو ہم ایک اسٹرنگ پاس کرتے ہیں اور یہ اسٹرنگ ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اس ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر جس میں ہم نے اسٹرنگ کو رکھوایا ہوتا ہے. اب یہ تو ہمارا تھا پلس کے بٹن کا کوڈ. اگر ہم نے ملٹیپلائی کے بٹن کے کوڈ کو بھی ہینڈل کرنا ہے تو یہاں پہ آپ سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اسی سلائڈ کو دیکھتے ہوئے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اگلا کوڈ بتائیں، جو ایونٹ ڈاٹ گیٹ سورس ہے یہاں پہ ہمیں پلس کی بجائے دینا چاہیے اپنا ملٹیپلائی کا بٹن کا نام، اور اسی طرح ٹیکسٹ فیلڈ میں سے ڈیٹا گیٹ کر کے ان کو ملٹیپلائی کرنا چاہیے. نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے کام کیا ہوا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر ایلس ایف یہاں پہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارا جو ایونٹ ہے وہ پلس کے بٹن نے نہیں بلکہ ملٹیپلائی کے بٹن نے جنریٹ کیا ہے تو کیا کام کرو، اسی طرح ہم نے ڈیٹا گیٹ کیا ہے دونوں ٹیکسٹ فیلڈز میں سے، اور اس دفعہ دونوں نمبرز کو پلس کرنے کی بجائے ملٹیپلائی کر دیا ہے، اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد ریزلٹ کو اسٹرنگ میں کنورٹ کیا ہے اور اس کو آنسر والی ٹیکسٹ فیلڈ میں سیٹ کرا دیا ہے. اور یہاں پہ ہمارا ایکشن پرفارم میتھڈ ختم ہو جاتا ہے. یہ کرنے کے بعد ہم نے اس کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا ہے اور اس آبجیکٹ کو جب آپ چلائیں گے تو ہمارے سامنے یہ کیلکولیٹر جو ہے ویزیبل ہو جائے گا. تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ایک کیلکولیٹر کے اندر ہم چھوٹا سا جو بیسک کیلکولیٹر بنایا اس میں ہم ملٹیپل بٹنس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ فیلڈ میں سے کیسے ڈیٹا لے سکتے ہیں، کیسے ڈیٹا واپس اس میں سیٹ کروا سکتے ہیں. میں ایک دفعہ دوبارہ یہاں پہ ریوائز آپ کے لیے کرتا چلوں سارا جو ابھی تک ہم نے کام کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بنانا ہوتا ہے ایونٹ جنریٹر، جو کہ ہم جی او آئی جب بناتے ہیں تو ایونٹ جنریٹر اس میں کئی بن جاتے ہیں، جیسے بٹنس ہوتے ہیں، ٹیکسٹ فیلڈز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ماؤس کے ایونٹس بھی وہاں پہ ہو سکتے ہیں، کیز کے ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ ایونٹس ہو سکتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے اس ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ بنانا. ہینڈل کرنے کے لیے جس ٹائپ کا ایونٹ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ ایونٹ ہینڈل کرنے جا رہے ہیں اس کی ٹائپ کے، جیسے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو کون سا ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے، ایکشن ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے. تو ایکشن ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ایکشن لسنر کی یوز کرنا پڑے گا. سملرلی کی ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے کی لسنر کو یوز کرنا پڑے گا. ماؤس ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ماؤس لسنر کو یوز کرنا پڑے گا. اب جو لسنر آپ یوز کریں اس لسنر کی جا کے ڈاکیومنٹیشن میں دیکھیں کہ کیا کیا میتھڈز ہیں، ان سارے میتھڈز کی آپ نے امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرنی ہے. کئی دفعہ ایسے لسنرز آپ کو ملیں گے جس میں ایک سے زیادہ میتھڈز ہوں گے، تو اگر آپ اس میں سے کسی ایک دو میتھڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس میتھڈ کی امپلیمنٹیشن دیتے ہیں، باقی میتھڈس کو لکھ کے ان کی ایمٹی باڈیز رکھتے ہیں، یعنی کہ بریکٹ اوپن کر کے بریکٹ کلوز کر دیں، بیچ میں کچھ مت لکھیں. ایکشن ایونٹ لسنر بنا لیا، ایونٹ ہینڈلر بنا لیا، ایونٹ جنریٹر بنا دیا. تیسرا اسٹیپ ہے کہ ان کو لنک کیا جائے، ان کو ہک کیا جائے، جو کہ رجسٹریشن کا اسٹیپ کرتا ہے. بہت سارے لوگ پہلا اسٹیپ بھی کر لیتے ہیں، دوسرا اسٹیپ بھی کر لیتے ہیں اور یہ اسٹیپ بھول جاتے ہیں اور بعد میں کوڈ چلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی ایونٹ ہینڈل نہیں ہو رہا ہے اور کافی دیر تک ڈیبگ کرتے رہتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہک کرنے کا اسٹیپ نہیں کیا تھا. تو رجسٹر کرنے کے بعد اب آپ کا پروگرام ریڈی ہوگا، اس کو چلائیں اور آپ ڈفرینٹ ایونٹس ہینڈل کر سکتے ہیں. میں انکریج کروں گا آپ کو کہ آپ دوسرے بھی جا کے لسنرز دیکھیں اور اپنے ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر یا ماؤس کے ڈفرینٹ ایونٹس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. ان کو ہم آگے نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے بھی ان کی ایک ایگزامپل بنا کے، لیکن آپ خود اپنے طور پر بھی کرنے کی کوشش کریں. آئی اسٹرانگلی اگین انکریج یو کہ یہ کیونکہ تھوڑا سا نیا کانسیپٹ ہے، جی یو آئی میں آپ پہلی دفعہ پروگرامنگ کر رہے ہیں، تو آپ کو جو اس میں پرابلمز آتے ہیں وہ ہم سے ضرور ڈسکس کریں اور ہم ان کو آپ کو مور دین ولنگ ٹو آنسر یو اینڈ ہیلپ یو آؤٹ ان دس ریگارڈ. آج کی کلاس میں ہم نے ایونٹ ہینڈلنگ کا پروسیس دیکھا. ایونٹ ہینڈلنگ جاوا میں کئی طریقوں سے کی جاتی ہے. اس میں لسنرز کا انٹرفیسز کا میتھڈ دیکھا، اس کے علاوہ اڈیپٹر کلاسز ہیں، پھر ان کو امپلیمنٹ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. انر کلاسز کے تھرو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، انانیمس کلاسز کے تھرو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے جو ایونٹ ہینڈلنگ کا کام ہے، آپ انکریج کہ آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں پڑھیں. ہم بھی کوشش کریں گے کہ نیکسٹ لیکچر میں اگر ہمارے پاس
وی فگر آؤٹ کہ ٹائم تھوڑا سا ہے تو اس کو زیادہ ایکسپلین کریں, ایگزامپلز آپ کو اور بھی دیں. تو اس کو ذرا پڑھیں اور اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کریں. اس کو نیکسٹ کلاس میں ہم ماؤس ایونٹس کو دیکھیں گے, آگے چلا کے دیکھیں گے کہ کیا اس کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں. یہ ایونٹ ہینڈلنگ کا پروسیس جی یو آئی اس پہ ذرا کنسنٹریٹ کریں, کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ ایک گیم کیسے بنائی جاتی ہے, اینیمیشن کیسے کی جاتی ہے, انٹرسٹنگ تھوڑے سے کام بھی کر کے دیکھیں گے. انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اور چیزوں کے ساتھ. اللہ حافظ.